جب میں دوبارہ واپس آئی تو اپنی زمین کی طرف جھکی ہوئی آئی، اس امید پر تمہاری خدمت کرنے لگی کہ شاید یہی دیکھ کر ہمایوں کا دل میری طرف کھنچ جائے۔ میری اس انتھک خدمت میں ریا شامل ہو گئی۔ مجھے اس وقت سے ڈر نہیں لگا جب میں حشر کے روز اپنے اعمال نامے پر ان بڑی بڑی نیکیوں پر کانٹا لگے دیکھوں گی کہ یہ تو ریا کے باعث ضائع ہو گئی، قبول ہی نہیں کی گئی۔ مجھے ڈر نہیں لگا، میں ریاکاری کرتی گئی، مگر یقین کرو قرآن مجھ سے نہیں چھوٹا۔ میں تب بھی روز اسے پڑھتی تھی، مگر میرا جینا مرنا نماز اور قربانی ہمایوں کے لیے ہو گئی۔ یک دم بادل زور سے گرجے اور اگلے ہی لمحے بارش کے ٹپ ٹپ قطرے گرنے لگے، مگر وہ دونوں بے خبر بیٹھی تھی۔ پھر ایک دن معز چلا آیا، اسے آرزو نے بھیجا تھا۔ وہ ان گزرے سالوں میں کئی دفعہ ہمایوں سے رابطے کی کوشش کر چکی تھی، مگر جب اس نے توجہ نہ دی تو اس نے معز کو بھیجا تھا۔ اس کے پاس تصویریں تھیں اور وہ کاغذ۔ ہمایوں نے مجھ سے پوچھا تو کاغذ کی بابت میں نے سچ بولا، مگر جب اس نے تصویریں میرے سامنے پھینکی تو میں خاموش ہو گئی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ جعلی ہیں، مگر ٹیکنیکلی میں نہیں جانتی تھی کہ وہ سچ ہیں یا نہیں۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، مگر میرا دل میرے اندر بار بار وہ آیت دہرا رہا تھا کہ کیوں نہیں تم نے کہا کہ یہ کھلم کھلا بہتان ہے۔ وہ آیت بھی ایک ایسی محترم ہستی کے لیے نازل ہوئی تھی جس کے اوپر لگائے گئے بہتان کی حقیقت سے مومن بے خبر تھے۔ پھر بھی اللہ نے ان کو سرزنش کی کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کردار کی کتنی سچی ہے، تم نے اس کی حمایت نہیں کی۔ میں ہمایوں کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی، وہ میرے اوپر چلا رہا تھا اور میرے اندر مسلسل کوئی میرے اندر کہہ رہا تھا کہ کہو یہ بہتان ہے کھلم کھلا۔ میں نے سر اٹھایا، ایک نظر ہمایوں کو دیکھا، وہ ہمایوں جس سے میں محبت کرتی تھی، اور پھر میں نے کہہ دیا کہ میں اس کے بارے میں لا علم ہوں۔ تب ایک دم میرے اندر باہر خاموشی چھا گئی، وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ تب ہمایوں نے معلوم نہیں کہاں سے وہ ٹیپ نکالی اور مجھے سنوائی۔ اس میں کسی انگوٹھی کا تذکرہ تھا۔ اس نے معز کی بات دہرائی کہ کیا اس روز فواد تمہیں پرپوز کرنے کا جھانسا دے کر باہر لے کر گیا تھا؟ تب پھر سے کسی نے میرے اندر کہا، اللہ خیانت کار کی چال کی رہنمائی نہیں کرتا، مگر اب وہ آواز کمزور پڑ چکی تھی۔ مجھے امانت کے سارے سبق بھول گئے۔ میں نے اسے وہ بتا دیا جو تم نے مجھے بتایا تھا۔ تب وہ مجھ پہ بہت چیخا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بہن کو بچانے کے لیے اس کے سر تھوپ دیا ہے۔ اس نے بہت مشکل سے دل بڑا کر کے اس بات کو نظر انداز کیا تھا کہ تم کس طرح پہلی دفعہ اس کے گھر لائی گئی تھی، مگر یہ بات کہ فواد کا اور تمہارا کوئی افیئر تھا اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میرے ایک فکرے نے ہر چیز پر تصدیق کی مہر لگا دی۔ وہ مجھ پہ کبھی ایسے نہیں برسا تھا جیسے اس رات برسا تھا۔ میں ساری رات روتی رہی، نامعلوم کہ غم کس بات کا زیادہ تھا، خیانت کا یا ہمایوں کے رویے کا۔ میں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا، مگر ہمایوں نے اگلی صبح مجھ سے ایکسکیوز کر لیا۔ میں چپ چاپ سنتی رہی۔ تب آخری دفعہ میرے دل سے آواز آئی کہ اس کو بتا دو کہ تم نے جھوٹ بولا تھا، مگر میں چپ رہی۔ میں نے خواہشات کی پیروی میں چلنا شروع کر دیا اور میں بھٹک گئی۔ وہ کراچی چلا گیا اور میں کئی دن تک تمہیں دیکھنے اسپتال نہ جا سکی۔ جس دن میں نے خیانت کی اس دن سے آج کے دن تک 3-3.5 سال ہونے کو آئے ہیں۔ میں قرآن نہیں کھول پائی۔ ہاں، نمازیں میری آج بھی ویسی ہی لمبی ہیں۔ میں سجدوں میں گر کر ہمایوں کو اب بھی مانگتی ہوں، مگر قرآن پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ بارش تڑا تڑ برس رہی تھی، فرشتے کے بھورے بال بھیگ چکے تھے، موٹی موٹی لٹیں چہرے کے اطراف میں چپک گئی تھی۔ وہ ابھی تک اوپر چاند کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کراچی سے آیا تو بدل گیا تھا۔ پھر ایک روز اس نے مجھے پرپوز کیا، اچانک، بالکل اچانک سے، اور مجھے لگا کہ میری ساری قربانیاں مستجاب ہو گئی ہیں۔ پھر مڑ کر پیچھے دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ تم سے بہت بدسن ہو چکا تھا، مگر میں نے اسے مجبور کیا کہ وہ تمہارا علاج کروانا نہ چھوڑے۔ موسلادھار بارش میں بار بار بجلی چمکتی تو پل بھر میں سارا لان روشن ہو جاتا۔ فواد نے کئی دفعہ فون کر کے تمہارا پوچھنا چاہا، میں نے اسے کبھی کچھ نہیں بتایا، بس اس کی بات سن کر کچھ کہے بنا ہی فون بند کر دیتی۔ وہ بہت بدل گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر اسے اس سارے کھیل کا علم ہو گیا
تو وہ ہمایوں کے پاس آ کر اسے سب بتا دے گا۔ مشکل ہی تھا کہ ہمایوں اس کا یقین کرے، مگر اس ڈر سے میں نے اسے کبھی کچھ پتہ نہیں لگنے دیا۔ مجھے ہمایوں نہیں چاہیے فرشتے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے اپنی بہن چاہیے۔ مجھے بھی ہمایوں نہیں چاہیے، مجھے بھی اپنی بہن ہی چاہیے۔ اس نے بھیگی آنکھوں کا رخ پہلی دفعہ محمل کے چہرے کی طرف کیا۔ محمل نے اس کے گھٹنوں پہ رکھے ہاتھ پکڑ لیے۔ ان میں آج چاندی کی وہ انگوٹھی نہیں تھی۔ بارش زور سے ان دونوں پر برس رہی تھی۔ میں نے فواد کو فون کر دیا ہے، وہ پہنچنے والا ہوگا۔ وہ خاصا سمجھدار بندہ ہے، ایسے ثبوت لائے گا کہ ہمایوں اس کو جھٹلا نہیں سکے گا۔ وہ ابھی آ کر ہمایوں کو سب کچھ بتا دے گا۔ ابھی کل دوپہر میں خاصا وقت ہے، تمہاری عدت ختم نہیں ہوئی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ حقیقت جان کر رہ نہیں پائے گا اور تمہیں اب واپس اپنائے گا۔ آؤ اندر چلتے ہیں۔ فرشتے نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالے، اٹھی اور پھر ویل چیئر کی پشت تھام لی۔ بس مجھ پر ایک احسان کرنا، ہمایوں کو مت بتانا کہ میں نے خیانت کی۔ میں اس کی نظروں سے گرنا نہیں چاہتی۔ بظاہر میں نے جھوٹ نہیں بولا، مگر مجھے تمہارا راز نہیں کھولنا چاہیے تھا۔ میں اسے کہہ دوں گی کہ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ میں فواد کے سامنے تمہاری تائید کروں گی، مگر تم میری عزت رکھ لینا۔ وہ جانتا ہے کہ فرشتے جھوٹ نہیں بولتی، خیانت نہیں کرتی۔ اس نے ان تصویروں پہ نہیں، مجھ پہ یقین کر کے تمہیں طلاق دی تھی۔ تم میری عزت رکھ لینا۔ وہ اس کی ویل چیئر دھکیلتی آہستہ آہستہ بے خود سی کہہ رہی تھی۔ محمل نے سر جھکا لیا۔ وہ فرشتے کو نہیں بتا سکتی تھی کہ آج وہ پھر زمین کی طرف جھک رہی ہے، مگر اسے پتہ نہیں ہے۔ تم ہمایوں کو واپس لے لو محمل، وہ تمہارا ہے، اسے تمہارا ہی رہنا چاہیے۔ وہ اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر پلٹ گئی۔ کمرے میں اسی طرح نیم اندھیرا تھا، کھڑکی کے پردے ہٹے تھے، ٹیبل لیمپ ابھی تک جل رہا تھا۔ وہ خود کو گھسیٹتی آگے بڑھی اور لیمپ کا بٹن بجھایا۔ ایک دم کمرے میں اندھیرا پھیل گیا، بس کھڑکی کے پار بارش کے قطرے گرتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ وہیں کھڑکی کے سامنے بیٹھی بارش کو دیکھے گئی۔ انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ اسے اسی کے ہاتھوں سے توڑتا ہے۔ انسان کو اس ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہونا چاہیے جس سے لوگوں کی محبت آئے اور باہر نکل جائے۔ اللہ نے اسے انہی لوگوں کے ہاتھوں توڑا تھا جن سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتی تھی، ہمایوں، فرشتے اور تیمور۔ تبھی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ وہ گاڑی بار بار ہارن بجا رہی تھی۔ تب اس نے برستی بارش میں ہمایوں کو گیٹ کی جانب جاتے دیکھا۔ اس نے گیٹ کھولا تو گاڑی زن سے اندر داخل ہوئی۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر وہ تیزی سے باہر نکلا تھا۔ وہ فواد ہی تھا، وہ پہچان گئی تھی۔ وہ ویسا ہی تھا، بس آنکھوں پہ فریم لیس گلاسز تھے اور بالوں کا کٹ زیادہ چھوٹا تھا۔ کیا ہمایوں اس کی بات سن لے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ تبھی فواد نے لپک کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور کسی کو بازو سے کھینچ کر باہر نکالا۔ محمل دھک سے رہ گئی۔ وہ معیز تھا، پتلا لمبا نوجوان۔ فواد اس کو پکڑ کر ہمایوں کے سامنے لایا جو قدرے چونکا ہوا کھڑا تھا۔ برستی بارش کا شور بہت تیز تھا، ان کی باتوں کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ تینوں بارش میں بھیگتے کھڑے تھے۔ فواد زور زور سے کچھ کہہ رہا تھا، ہمایوں سینے پہ ہاتھ باندھے خاموشی سے صرف سن رہا تھا۔ اس کی محمل کی طرف پشت تھی، وہ اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اور تب اس نے موئز کو ہاتھ جوڑے دیکھا۔ شاید اس کے چہرے پر بارش کے قطرے تھے، یا شاید وہ رو رہا تھا۔ روتے ہوئے، وہ کچھ کہتے ہوئے وہ ہمایوں سے معافی مانگ رہا تھا۔ اور تب اس نے فرشتے کو باہر آتے دیکھا، وہ بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ محمل نے ہاتھ بڑھا کر پردہ برابر کر دیا۔ وہ اس منظر کو اب مزید نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ کتنی ہی دیر بعد اس نے فرشتے کی آواز سنی۔ وہ فواد اور موئز کو ادھر لا رہی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا، محمل کی اس کی طرف پشت تھی۔ محمل، فواد کی بھرائی ہوئی آواز اسے سنائی دی۔ موئز نے ہمایوں کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو محمل ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ آپا ہمیں معاف کر دو۔ وہ موئز تھا، وہ رو رہا تھا۔ اماں اور آرزو آپا نے مجھے یہ سب کرنے کو کہا تھا آپا۔ اماں بیمار ہے، وہ اب پہلے جیسی نہیں ہے، وہ سارا دن چیختی چلاتی ہیں۔ آپا ہمیں، وہ کہہ رہا تھا اور کوئی دھیمے سے اس کے اندر بولا تھا، بس تم یتیم کے ساتھ سختی نہ کرنا۔ آپا، آرزو آپا نے خودکشی کر لی ہے۔ آج ہمایوں بھائی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا،
اماں سنبھل نہیں پا رہی ہیں۔ ہمیں بد دعا مت دینا آپا۔ جاؤ معیز، میں نے تمہیں معاف کیا، سب کچھ معاف کیا، وہ کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ آپا دعا کرو آرزو آپا بچ جائے، ان کے لیے بد دعا مت کرنا۔ میں دعا کروں گی، تم جاؤ۔ اور وہ ویسے ہی الٹے قدموں واپس پلٹ گیا۔ کیا تم ہمیں معاف کر سکتی ہو محمل؟ وہ شکست خوردہ ٹوٹا ہوا آغا فواد ہی تھا۔ میں نے معاف کیا، سب معاف کیا۔ وہ اب بھی پیچھے نہیں مڑی تھی۔ آغا جان کو آدھے جسم کا فالج ہو گیا ہے، وہ تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ ممی ان کے غم کی وجہ سے نہ زندوں میں رہی ہیں نہ مردوں میں۔ سدرا کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کے وہ خاندانی سسرال والے اس کو میکے نہیں آنے دیتے۔ وہ اور اس کے یتیم بچے اپنے گھر میں اس سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں جو تم نے اور مسرت چچی نے گزاری تھی۔ مہرین کو مجھے کچھ مت بتائیں فواد بھائی، پلیز، میں نے معاف کیا، سب معاف کیا، مجھے یہ سب بتا کر اور دکھ نہ دے، ابھی مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ اس کے نرم لہجے میں منت تھی۔ ٹھیک ہے، اور یہ تمہارا حصہ ہے، ان میں تمام سالوں کا منافع سمیت ہے۔ فرشتے کا حصہ میں اسے ادا کر چکا ہوں، ہو سکے تو ہمارے لیے دعا کرنا۔ وہ ایک فائل اور ایک مہر بند لفافہ اس کی بیڈ کی پائنتی پر رکھ کر واپس مڑ گیا تھا۔ محمل نے گردن پھیر کر دیکھا، وہ سر جھکائے نادم و شکستہ حال جا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ آغا فواد کا کیا انجام ہوا، مگر یہ دنیا انجام کی جگہ تھوڑی ہے، یہ تو امتحان کی جگہ ہے۔ اپنے گناہ نظر آنا بھی ایک امتحان ہے، اصل فیصلہ تو روز حساب ہی ہوگا۔ اس کے بیڈ کی پائنتی پر چند کاغذ رکھے تھے، وہ کاغذ جو کبھی اس کی زندگی کا محور تھے، مگر آج اس نے ان پر دوسری نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ انہی کاغذوں کے لیے اس نے فواد کا جھانسا قبول کیا تھا۔ آج فواد نے اسے خود لا دیے تھے، مگر کتنی بھاری قیمت تھی اس غلطی کی جو اسے چکانی پڑی تھی۔ کچی عمر کے کچے سودے۔ بارش دھیمی ہو چکی تھی، کھڑکی کی جالیاں گیلی ہو چکی تھی، ان سے مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو آ رہی تھی۔ بہت دیر تک وہ وہیں بیٹھی خوشبو سونگھتی رہی۔ اسے لاشعوری طور پر اس کا انتظار تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ اس کے کمرے میں ضرور آئے گا۔ کافی لمحے بیت گئے تو اس نے چوکھٹ پر آہٹ سنی۔ وہ آہستہ سے مڑی۔ ہمایوں تھکا ہارا سا دروازے میں کھڑا تھا۔ یہ وہ دروازہ تھا جو اس نے محمل کی موجودگی میں کبھی پار نہیں کیا تھا۔ یہ وہ چوکھٹ تھی جس پہ وہ کبھی سوالی بن کر نہیں آیا تھا، مگر آج وہ آیا تھا۔ اس کے تھکے تھکے ٹوٹے قدم آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئے تھے۔ محمل، ٹوٹی ہوئی آواز میں اس نے پکارا تھا، اور پھر وہ پورے قد سے گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں آن گرا تھا۔ مجھے معاف کر دو محمل۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پہ صدیوں کی تھکان تھی۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں بہت دور چلا گیا تھا۔ اس نے تعصب سے ہمایوں کو دیکھا۔ پہلے بھی وہ سب اس سے اس کا سب کچھ چھین کر لے گئے تھے، آج بھی وہ مانگ ہی رہے تھے۔ مانگنے ہی آئے تھے، ہر ایک کو اپنے ضمیر کے بوجھ سے نجات چاہیے تھی۔ محمل ابراہیم تو کہیں بھی نہیں تھی۔ میں نے صرف فرشتے کی بات پر، اور آج وہ کہہ رہی ہے کہ تم نے اس سے صرف ایک مسئلہ پوچھا تھا، اس نے خود غلط اخذ کیا تھا۔ میں نے صرف فرشتے کی وجہ سے۔ کیا آپ نے پہلے زندگی کے سارے فیصلے فرشتے کے دماغ سے کیے تھے ایس پی صاحب؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ آپ چھوٹے بچے تھے جو یہ نہیں جانتے تھے کہ میرے رشتہ دار میرے کھلے دشمن ہیں۔ آپ ان پڑھ جاہل تھے جو یہ نہ سمجھتے تھے کہ ایسی محمل۔ یقین کرو میرا۔ 1 منٹ ایس پی صاحب، میں نے کئی مہینے صرف آپ کی سنی ہے، آج آپ میری سنیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے فرشتے کے کہے پر یقین کر لیا۔ آج میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے فرشتے سے پوچھا ہی کیوں؟ آپ میری طرف سے اتنے بدگمان تھے کہ آپ کو دوسروں سے پوچھنا پڑا؟ کیوں نہیں آپ نے تصاویر موئز کے منہ پر دے ماری؟ کیا آپ بہت قابل آفیسر نہیں تھے؟ کیا آپ کو کھرا اور کھوٹا الگ کرنا نہیں آتا تھا؟ کیا آپ آرزو کی خصلت کو نہیں جانتے تھے؟ یا شاید آپ کی دلچسپی ایک بیمار بے ہوش عورت میں ختم ہو گئی تھی؟ شاید آپ کو میری خدمت سے دور بھاگنے کا ایک موقع چاہیے تھا۔ آپ آزاد ہونا چاہتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ مجھے صفائی کا موقع تو دیتے، ایک بار تو پوچھتے کہ کیا تم نے ایسا کیا ہے۔ مگر آپ خود بھی مجھ سے تھک گئے تھے۔ آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا ہمایوں کہ اگر میری جگہ آپ یوں بیمار ہوتے اور میں آپ کے ساتھ یہی کرتی تو آپ کی کیا حالت ہوتی۔ بولتے بولتے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ تبھی کھلے دروازے سے تیمور اندر آیا۔
شور سن کر وہ نیند سے جاگا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا اور اس کے گھٹنوں سے لپٹ گیا، مگر ہمایوں اور محمل اس کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ محمل، مجھے معاف کر دو، میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ ہمایوں نے اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر محمل ایک دم پیچھے کو ہوئی۔ لیکن اب میں ایسا نہیں چاہتی۔ ٹوٹے ہوئے دھاگے کو دوبارہ جوڑا جائے تو اس میں ایک گرہ رہ جاتی ہے، ہمارے درمیان بھی وہ گرہ رہ گئی ہے، سو اس دھاگے کو ٹوٹا رہنے دے۔ محمل، وہ بے یقین تھا۔ معافی کے لیے جڑے اس کے ہاتھ نیچے گر گئے۔ محمل نے گہری سانس لی۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے ہمایوں، دل سے معاف کر دیا ہے، مگر اب رجوع کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ فرشتے سے شادی کر لیں، آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ درمیان میں آ گئی تھی، مگر محمل وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر آج وہ نہیں سن رہی تھی۔ مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے ہمایوں، میرا بیٹا میرے پاس ہے۔ فواد نے مجھے میرا حصہ بھی دلا دیا ہے، میں لوگوں کی محتاج نہیں رہی۔ آپ فرشتے سے شادی کر لیں، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ہمایوں نے گردن موڑ کر دیکھا، فرشتے وہیں کھڑی رو رہی تھی۔ ہمایوں کو گردن موڑتے دیکھ کر وہ منہ پہ ہاتھ رکھے باہر کو بھاگی تھی۔ آپ اس کا اور امتحان نہ لیں، اس سے شادی کر لیں۔ میں تیمور ایک دوسرے کو بہت ہیں، ہمارا تیسرا اللہ ہے، آپ ہمیں جانے دیں، اب ہمارا ساتھ ناممکن ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ میں نے تمہاری قدر نہیں کی محمل۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اٹھا اور شکستہ قدموں کے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ بند کر جائیے گا۔ اس کے الفاظ پہ وہ ذرا دیر کو رکا، مگر پلٹا نہیں۔ اب شاید وہ پلٹنے کی ہمت خود میں نہیں پاتا تھا۔ بہت آہستہ سے وہ باہر نکلا اور کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ محمل کی زندگی سے جا چکا تھا۔ فرشتے کہتی تھی کہ اس نے سنا نہیں جب وہ برسوں پہلے اس اسپتال میں کچھ بتانا چاہتی تھی، حالانکہ وہ منظر تو اسے آج بھی یاد تھا، وہ جو نرس کے پکارنے پر اٹھی تھی۔ وہ ہمیشہ سے جانتی تھی کہ فرشتے ہمایوں کو پسند کرتی ہے، مگر جب فرشتے نے خود اپنے رویے سے یقین دلایا تو وہ بھی بظاہر خود کو مطمئن کرنے لگی کہ بھلا فرشتے ایسے جذبات کیوں رکھے گی۔ مگر دور اندر وہ ہمیشہ سے جانتی تھی، اگر آرزو کو درمیان میں نہ دیکھا ہوتا تو وہ کبھی اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتی کہ ہمایوں کس سے شادی کر رہا ہے۔ ہاں، وہ جانتی تھی کہ فرشتے کیوں ان کی شادی کے بعد باہر چلی گئی تھی۔ وہ سب جانتی تھی، یہ بھی کہ اب وہ معذور ہو گئی تھی، ایک بے کشش عورت بن گئی تھی۔ ہمایوں نادم ہو کر پلٹا تو تھا، مگر تھا تو مرد، کب تک اس سے بندھا رہتا؟ جو کانوں کا اتنا کچا تھا کہ اس فون کال میں انگوٹھی کا ذکر اس کی سمجھ میں آیا، اور اس کی مسلسل فواد بھائی کی تکرار میں بھائی کا لفظ سمجھ میں نہیں آیا، وہ کب تک اس کا رہتا؟ ایک نہ ایک دن وہ پھر کسی دوسری عورت کی طرف چلا جاتا، تب بھی وہ اکیلی ہی رہ جاتی، مگر تب وہ شاید برداشت نہ کر پاتی۔ اس میں بار بار ٹوٹنے کا حوصلہ نہیں تھا، سو اس نے ٹوٹا ہوا برتن بننے کا سوچا۔ فرشتے نے اعتراف کیا تھا، معافی نہیں مانگی تھی۔ ہمایوں نے معافی مانگی تھی، مگر اعتراف نہیں کیا تھا، اور وہ دونوں سمجھتے تھے کہ وہ بری الذمہ ہو گئے ہیں۔ تیمور، اس نے گود میں سر رکھے تیمور کے نرم بھورے بالوں کو پیار سے سہلایا۔ وہ کچی نیند میں تھا۔ تم نے ایک بار مجھ سے پوچھا تھا کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر پر اداس کیوں ہو جاتی ہوں، ہے نا؟ جی ماما، وہ نیم غنود سا بولا۔ پتہ ہے کیوں اداس ہو جاتی ہوں؟ اس نے اپنے آنسو پونچھے۔ کیونکہ وہ بہت صبر والے تھے، اور وہ اپنے والد کے بہت پیارے تھے۔ اسے بولتے ہوئے کچھ اور بھی یاد آ رہا تھا، مگر ان کے اپنے بھائیوں نے ان کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ مناظر تیزی سے چل رہے تھے۔ پھر ان کو درہم کے عوض بیچا گیا، ان پہ بہتان لگایا گیا، ان کو برسوں قید میں رکھا گیا، اور پھر ایک دن آیا جب وہ اسی مصر کے فینانس منسٹر بنے جس میں کبھی ان کو بیچا گیا تھا۔ ان کو اپنا بچھڑا ہوا بھائی مل گیا، اور وہ جنہوں نے ان پر تہمتیں لگائی تھیں، اور وہ جنہوں نے ان کو ان کے گھر سے بے دخل کیا تھا، وہ ان کے پاس معافی مانگنے آئے، مگر اس ہستی نے کچھ نہیں جتایا، کچھ نہیں گنوایا، سب معاف کر دیا۔ میں اس لیے اداس ہوتی ہوں تیمور کہ میں صبر کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکی۔ کیا تم سن رہے ہو؟ اس نے چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کیا اور پھر جھک کر اس کے بالوں کو چوما۔ تیمور گہری نیند سو چکا تھا۔ ٹی وی لاؤنج کی مرکزی دیوار پر بڑی سی پلازما اسکرین لگی تھی۔
उस पर एक खूबसूरत मंजर पूरी आबोताब से चमक रहा था। रोशनियों से मुनव्वर एक बड़ा सा हॉल, हजारों लोगों का मजमा, स्टेज पर बैठी नामवर दीनी शख्सियात और रोस्ट्रम पर खड़ा वो शख्स जो लेक्चर दे रहा था। टीवी के सामने सोफे पे बैठे हुमायूं दाऊद ने रिमोट उठाकर आवाज़ ऊंची की। वॉल्यूम के बढ़ते नुक्ते स्क्रीन पर मौजूद शख्स के कोट पे नमूदार हुए थे। हुमायूं ने रिमोट रख दिया। अब वो बिना पलक झपके साकित बैठा स्क्रीन को देख रहा था। ये फैसला आज नहीं हुआ था, बल्कि 20वीं सदी के अवाइल में ही हो गया था कि कुरान सिर्फ अरबी का कुरान है, उसके तराजम कुरान नहीं है। वो रोशन चेहरे वाला शख्स अपने खूबसूरत अंग्रेजी लबो लहजे में कह रहा था। वो 3 पीस सूट में मलबूस था, चेहरे पर नफासत से तराशीदा दाढ़ी थी और सर पे सफ़ेद जालीदार टोपी। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी, कांच सी भूरी चमकती हुई, और मुस्कुराहट बहुत दिलफरेब थी। कुछ था उसकी मशहूर कुन शख्सियत में कि हजारों लोगों से भरे हॉल में सन्नाटा था। सब सांस रोके उसकी बात सुन रहे थे। आज के दौर का मुस्लिम जब कुरान खोलता है तो कहता है कि उसे उसमें वो अंदाज़े कलाम नज़र नहीं आ रहा जिसके किस्से वो बचपन से सुनता आया है, वो अंदाज़े कलाम जिसे सुनते ही अरब के लोग लाजवाब हो जाते थे, सजदे में गिर जाते थे, फौरन ईमान ले आते थे। आखिर क्या वजह है कि इस कुरान का लाख इनकार करने के बावजूद अबू जहल बिन हशाम जैसे लोग भी छुप छुप कर उसे सुनने आते थे? और क्या वजह है कि हमें इसमें वो बात नज़र नहीं आती जो उन अरबों को नज़र आती थी? हमें क्यों ये सिर्फ किस्सों का मजमुआ लगता है जिनके दरमियान चंद नसीहतें और नमाज रोज़े के अहकाम? हुमायूं ने रिमोट उठाकर दोबारा आवाज़ ऊंची की और फिर मुस्तरिब अंदाज में वापस रख दिया। क्या आपने डॉक्टर मॉरिस बकाई का वो वाक़या नहीं सुना है? उसने लम्हे भर को तवक्कुफ किया और पूरे हॉल पे निगाह दौड़ाई। सब दम साधे उसको सुन रहे थे। डॉक्टर मॉरिस बकाई एक फ्रेंच डॉक्टर थे। वो अपने पास आने वाले हर मुसलमान मरीज से कहते कि कुरान हक नहीं है बल्कि एक मन घड़त किताब है। मरीज बेचारे आगे से खामोश हो जाते। फिर एक दफ़ा जब शाह फैसल उनके पास ज़ेरे इलाज थे, उन्होंने यही बात शाह फैसल से की तो उन्होंने पूछा, क्या तुमने कुरान पढ़ा है? उसने कहा कि हाँ। तो शाह फैसल ने कहा कि तुमने सिर्फ कुरान का तर्जुमा पढ़ा है, क्योंकि कुरान सिर्फ अरबी में है। डॉक्टर बकाई ने उसके बाद 2 साल लगाकर अरबी सीखी और फिर जब उन्होंने असल कुरान पढ़ा तो वो फौरन मुसलमान हो गए। बात दरअसल ये है कि हम में अक्सर लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा होता। जो अरबी हम पढ़ते हैं उसका लिटरल वर्ड मीनिंग हमें नहीं आता होता, और उसका जो उर्दू तर्जमा हम पढ़ती हैं वो अल्लाह ने नहीं उतारा होता। किसी हद तक ये तराजुम असर करते हैं, लेकिन अगर कोई कुरान का असल जानना चाहता है तो उसे चाहिए कि अरबी का कुरान पढ़े। हुमायूं के सोफे के पीछे जाने का बाहिस्ता से फरिश्ते आ खड़ी हुई थी। वो बिना पलक झपके स्क्रीन को देख रही थी। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो आप पूरी अरबी सीखें या आप सिर्फ कुरान की अरबी सीखें, और सिर्फ कुरान की अरबी सीख कर भी आप बिल्कुल दुरुस्त तौर पर असल कुरान समझ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? उसने रुककर हॉल पे नज़र दौड़ाई। स्टेज के सामने लगे माइक के करीब खड़ी एक पाकिस्तानी लड़की फौरन आगे बढ़ी और माइक थामा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तैमूर। वालेकुम अस्सलाम। वो सर के खफीफ इशारे से जवाब देते हुए उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। मुझे आपकी बात सुनकर ये सब बहुत मुश्किल लग रहा है। अरबी बहुत मुश्किल ज़ुबान है और पेचीदा, और ये हमारी मादरी ज़ुबान नहीं है। आम आदमी इसे कैसे सीख सकता है? वो ज़रा सा मुस्कुराया और अपना चेहरा माइक के करीब लाया। बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे मुल्क के आम आदमी ने दुनिया का अलूम हासिल करने के लिए अंग्रेज़ी सीखी है। वो भी हमारी ज़ुबान नहीं है, मगर हमें आती है। क्या नहीं आती? अरबी सीखना तो ज़्यादा आसान इसलिए भी है कि ये उर्दू से बहुत करीब है। लड़की ने लाजवाब होकर गहरी सांस भरी। पीछे पूरे हॉल में एक तबस्सुम बिखर गया। मेरा एक और क्वेश्चन है सर। एक नौ उम्र लंबा सा लड़का माइक पे आया। मैंने आपके पिछले लेक्चर से मुतासिर होकर कुरान सीखना शुरू किया था, मगर कुरान पढ़ते आप मुझ पर पहले वाली कैफियत तारी नहीं होती, दिल में गुदास नहीं पैदा होता। मैं कुरान पढ़ता तो हूँ, मेरा जहन भटक रहा होता है। तैमूर ने माइक करीब किया, फिर बगौर उस लड़के को देखते हुए पूछा, आप कहीं झूठ तो नहीं बोलते? जी। वो भौंचका रह गया। एक बात याद रखिएगा, कुरान सिर्फ सादिक और अमीन के दिल में उतरता है। मैंने इस किताब के बड़े बड़े उलमा को देखा है जो अमानत की राह से जरा सा फिसले और फिर उनसे कुरान की हलावत छीन ली गई, और फिर कभी वो इस किताब को हाथ ना लगा सके।
بات کرتے ہوئے تیمور ہمایوں کی کانچ سی بھوری آنکھوں میں ایک کرب ابھرا تھا۔ اس کے صوفے کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے فرشتے ساکت کھڑی تھی۔ اس کے پیچھے دیوار میں شیلف بنا تھا، ایک طرف میز تھی، میز پہ تازہ تہ کی ہوئی جائے نماز ابھی ابھی رکھی گئی تھی۔ ساتھ شیلف کے سب سے اوپر والے خانے میں احتیاط سے غلاف میں لپٹی ایک کتاب رکھی تھی۔ اس کا غلاف بہت خوبصورت تھا، سرخ ویلوٹ کے اوپر سلور ستارے، مگر گزرتے وقت نے غلاف کے اوپر گرد کی ایک تہ جما دی تھی، اور وہ شیلف اتنا اونچا تھا کہ اس تک سٹول پہ چڑھے بغیر ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ جس شخص میں صداقت اور ایمانت ہوتی ہے اور وہ واقعی قرآن حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن اس کو دے دیا جاتا ہے۔ اسکرین پہ وہ روشن چہرے والا شخص کہہ رہا تھا، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے عرب معاشرے کے بارے میں عمومی تاثر یہ رکھتے ہیں کہ وہ بہت جاہل اور گنوار لوگ تھے اور بیٹیوں کو زندہ دبانے والے وحشی تھے، لیکن ان لوگوں میں بہت سی خوبیاں بھی تھی۔ وہ مہمان نواز تھے، عہد کی پاسداری کرتے تھے۔ جہاں تک بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا تعلق ہے تو یہ کام عرب کے کچھ غریب قبائل کرتے تھے، اور اس وقت بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں تھیں جو فدیہ دے کر ان بچیوں کو چھڑاتی تھی۔ اور رہی بات صداقت کی، تو عرب معاشرے میں جھوٹ بولنا انتہائی کبھی عمل سمجھا جاتا تھا، اور لوگ اس شخص پہ حیران ہوتے تھے جو جھوٹ بولتا تھا۔ اسی لیے ان لوگوں کو قرآن دیا گیا تھا، اور اسی لیے ہم لوگ اس کی سمجھ سے محروم کر دیے گئے ہیں، کیونکہ نہ تو ہم سچ بولتے ہیں اور نہ ہی امانت کا خیال رکھتے ہیں، بھلے وہ کسی ذمہ داری کی امانت ہو، کسی کی عزت کی یا کسی کے راز کی۔ محمل مسکرا کر ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سیمینار ملائیشیا سے لائیو آ رہا تھا۔ سیمینار ختم ہوتے ہی تیمور نے فلائٹ لینی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ رات کھانے پہ وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ ابھی اس نے تیمور کے لیے اسپیشل ڈش کی تیاری بھی شروع کرنا تھی۔ وہ پروگرام چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تیمور کے لیے کھانا وہ ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے بناتی تھی، ایک ایک سبزی خود کاٹتی تھی۔ ہاں، آغا جان کا پرہیزی کھانا ملازمہ بنا لیتی تھی۔ وہ سیڑھیوں کے ایک طرف سے نکلتی ہوئی آغا جان کے کمرے کے دروازے کے باہر رکی اور ہولے سے کھٹکھٹا کر کھولا۔ آغا جان، آپ نے ناشتہ کر لیا؟ وہ بیڈ پہ لیٹے تھے، ان کے ہونٹ فالج کے باعث ذرا ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ اس کی آہٹ سن کر انہوں نے آنکھیں کھولی اور پھر مسکرانے کی کوشش کی۔ جب سے وہ اپنی اولاد پہ بوجھ بنے تھے، محمل انہیں اپنے پاس لے آئی تھی۔ تیمور کہہ رہا تھا کہ وہ رات تک پہنچ جائے گا۔ وہ آگے بڑھی اور کھڑے کھڑے ان کا ہاتھ نرمی سے تھام کر بتانے لگی، میں رات کو کچھ اسپیشل بنانے کا سوچ رہی ہوں، کتنے دنوں بعد ہم تینوں اکٹھے کھانا کھائیں گے، ہے نا؟ آغا جان نے پھر مسکرانے کی صحیح کی۔ اس کوشش میں ان کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے۔ آپ فکر مت کریں، میں ہوں نا آپ کے پاس، جس طرح اللہ نے مجھے شفا دی آپ کو بھی دے گا۔ اس نے نرمی سے ان کے آنسو صاف کیے۔ اچھا، مجھے مسجد میں ایک لیکچر دینا ہے، بس گھنٹہ لگے گا، میں اب چلتی ہوں، جلدی آنے کی کوشش کروں گی، پھر ڈنر کی تیاری بھی کرنی ہوگی۔ وہ گھڑی دیکھتی جانے کو مڑی۔ آغا جان آپ سسک سسک کر رو رہے تھے۔ باہر آ کر وہ سیڑھیوں کے پاس لگے آئینے کے سامنے رکی۔ سامنے کیل پر اس کی پونی ٹنگی تھی۔ اس نے پونی اٹھائی اور لمبے بال سمیٹ کر اونچی پونی میں جکڑے، پھر آئینے میں خود کو دیکھا اور مسکرا دی۔ وہ آج بھی اتنی ہی سبھی، تر و تازہ اور خوبصورت تھی جتنی برسوں پہلے لگتی تھی، اور آج بھی ہر صبح وہ وہیں جاتی تھی جہاں پہلے جایا کرتی تھی۔ اس نے ٹی وی بند کیا۔ تیمور کا پروگرام ختم ہو چکا تھا، اور میز سے اپنا بیگ اور سفید جلد والا قرآن اٹھائے آغا ہاؤس سے باہر نکل آئی۔ وہ مسجد جانے سے پہلے 15 منٹ کے لیے بس سٹاپ ضرور جایا کرتی تھی۔ اسے کئی برسوں سے اس سیاہ فام لڑکی کی تلاش تھی جس نے اس تک قرآن پہنچایا تھا۔ وہ ایک دفعہ اس سے مل کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ سنہری سی صبح اتری ہوئی تھی، دور کہیں پرندے بول رہے تھے۔ وہ دھیمی رفتار سے چلتی سفید جلد والا قرآن سینے سے لگائے بینچ پہ آ بیٹھی۔ ہر صبح کی طرح آج بھی وہ اسی امید پر ادھر آئی تھی کہ شاید وہ لڑکی آ جائے۔ رات خوب بارش ہوئی تھی، سرمئی سڑک ابھی تک گیلی تھی۔ وہ سر جھکائے اداس سی بیٹھی سڑک پہ چلتی چونڈیوں کو دیکھ رہی تھی۔ 15 منٹ ہونے کو آئے تھے مگر وہ لڑکی کہیں بھی نہیں تھی۔ مایوس ہو کر محمل نے جانے کے لیے بیگ اٹھایا، تبھی اسے سڑک پر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے بے اختیار سر اٹھایا۔ ایک لڑکی دور سے چلی آ رہی تھی، کندھے پہ کالج بیگ، ہاتھ میں موبائل، شولڈر کٹ بال کیچر میں جکڑے ہوئے، جینز پہ کرتا پہنے چوئنگم چباتی قدرے جھنجھلاتی ہوئی سی وہ دھپ سے آ کر اس کے ساتھ والے بینچ پہ بیٹھی۔ محمل یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ لڑکی روز اس وقت ادھر آتی تھی مگر آج سے پہلے وہ اسے دیکھ کر اتنی چونکی نہیں تھی۔
آپ پاؤں جھلاتی ہوئی اکتا کر موبائل کے بٹن پریس کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو، وہ زیر لب غصے سے بڑبڑا کر اس نے بٹن زور سے دبایا اور موبائل بیگ میں پھینکا۔ وہ ابھی تک یوں ہی لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ بہت دھیرے سے اسے کچھ یاد آیا تھا۔ وہ لڑکی ادھر ادھر گردن گھماتی تنقیدی نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ دفعتاً محمل کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کر کے وہ چونکی۔ محمل نے ذرا سنبھل کر نگاہیں جھکا لی۔ نیچے اس لڑکی کا بیگ پڑا تھا جس پہ جگہ جگہ چاک سے اس کا نام لکھا تھا، عشا حیدر۔ وہ زیر لب مسکرا دی۔ بہت کچھ یاد آیا تھا۔ ایکسکیوز می، اس نے چوئنگم چبانا روک کر ایک دم محمل کو مخاطب کیا۔ محمل نے نرمی سے نگاہیں اٹھائیں۔ جی، میں روز آپ کو دیکھتی ہوں۔ اور اس نے محمل کی گود میں رکھے سفید کور والے قرآن کی طرف اشارہ کیا۔ اور آپ کی اس بک کو بھی؟ آپ اتنی کیئر سے اسے رکھتی ہیں، اس میں کیا کچھ خاص ہے؟ محمل نے سر جھکا کر سفید قرآن کو دیکھا جس کی صاف جلد اب خستہ ہو گئی تھی اور جھلکتے صفحے زرد پڑ گئے تھے۔ وہ دیکھنے سے کوئی قدیم کتاب لگتی تھی۔ خاص تو ہے، اس نے مسکرا کر سر اٹھایا۔ اچھا، واٹس سو اسپیشل؟ وہ متجسس ہوئی۔ اس میں کسی عشا حیدر کا ذکر ہے، اس کی زندگی کی کہانی ہے اور اس کے لیے کچھ میسیجز ہیں، اس لیے اسپیشل تو ہے۔ وہ لڑکی یک ٹک منہ کھولے اسے دیکھے گئی۔ کون عشا حیدر؟ بہت دیر بعد بمشکل وہ بول پائی تھی۔ ہے ایک اس زمین پہ بسنے والی لڑکی جس کو لوگوں کی بات غمگین کرتی ہے، جس کے کہنے سے قبل کوئی اس کے دل کی بات نہیں سمجھتا اور جس کو زندگی سے اپنا حصہ وصول کرنا ہے۔ اسی لمحے بس نے ہارن بجایا۔ محمل نے بات روک کر دور سے آتی بس کو دیکھا۔ میں چلتی ہوں، تمہاری بس آ گئی ہے۔ وہ سفید جلد والی کتاب اٹھائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ لڑکی ابھی تک ششدر سی بیٹھی تھی۔ بس قریب آ رہی تھی۔ محمل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بینچ سے دور جانے لگی۔ سنیں، بات سنیں، 1 منٹ رکیں۔ یک دم وہ بے چینی سے اٹھی اور تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔